اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المحمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، تصور کریں کربلا کا وہ میدان کارزار، کتنا فرق ہے، ایک طرف اہل حق ہے اور دوسری طرف اہل باطل ہے، ایک طرف جنگ برائے جنگ، دوسری طرف جنگ برائے تلقین حق، ایک طرف جنگ کی شروعات خنجر پہ صیقل سے اور دوسری طرف جنگ کی شروعات نماز صبح سے، ایک طرف قتال میں ڈبویا جاتا ہے نقاروں کی آوازوں پر، دوسری طرف شعور کو اٹھایا جاتا ہے اکبر کی اذانوں پر۔ کتنا فرق ہے عزادارو، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو غم اٹھاتا ہے وہ جنازے نہیں اٹھاتا، اور جو جنازے اٹھاتا ہے وہ غم نہیں اٹھاتا۔ جو پسماندگان ہوتے ہیں دنیا ان کو پرسہ دیتی ہے، تازیانہ نہیں مارتی۔ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں دنیا ان کو سینے سے لگاتی ہے، ان کی کانوں کی بالیاں نہیں اتارتی۔ لیکن یہ حسین ہے، یہ وہ رسول کا مظلوم بیٹا ہے جس نے غموں کو بھی اٹھایا ہے، جس نے 72 جنازوں کو بھی اٹھایا۔ عزادارو، کربلا کا وہ بن، وہ ریگستان کہ جہاں فرزند رسول کا دامن خالی ہو گیا، نہ عباس ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ اونو محمد ہیں، نہ حبیب ہیں، نہ جون ہیں، نہ سعید ہیں، تنہا رسول کا بیٹا کربلا کے صحرا میں حل من ناصر ینصرنا کی، ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوثر پلانے والے فرزند رسول در خیمہ پر آئے، بی بی کہتی ہیں مولا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کہا میرے معصوم بچے کو میری آغوش ملا کر رکھ دو۔ ننھا سا معصوم فرشتہ جب حسین نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا تو آنکھیں کملائی ہوئی تھی، لب سوکھ چکے تھے، چہرہ نڈھال ہو چکا تھا۔ کہا میرے بچے تو کتنا پیاسا ہے، 3 دنوں سے تیرے لب قطرہ آب سے تر نہیں ہوئے، آؤ میرے بچے ہم اتمام حجت کیے دیتے ہیں۔ ننھے سے فرشتے کو آغوش میں رکھا، کہیں ظالموں کی نظر نہ لگ جائے تو ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈال دیا۔ ایک بلندی پر پہنچے، یہ نہیں کہا اے کوفے والو، یہ نہیں کہا اے شام والو، بلکہ ایک ایسا جملہ کہا حساس مولا نے کہ جس کے بعد کوئی جملہ نہیں تھا۔ مولا کہتے ہیں اے صاحب اولاد، تمہارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے،
اگر تمہاری نظروں میں حسین قصوروار ہے تو اس معصوم علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دنوں سے اس کے لب پانی سے تر نہیں ہوئے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ عزادارو ایک ذاکر تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس سے چھوٹا دنیا اور کائنات میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا کہ جہاں فرات بہ رہی ہو وہاں علی اصغر کے لیے چند قطرہ آب کا سوال کرنا، اس سے چھوٹا کوئی سوال نہیں تھا اور اس سے بڑا کوئی جواب نہیں تھا، اس سے چھوٹا مختصر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، اس سے مفصل کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ہاں عزادارو لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو ٹھیک ہے، میں علی اصغر کو تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، تم لے جاؤ علی اصغر کو سیراب کر کے مجھے لا کر دے دینا، میں تمہارے اوپر یقین کر لوں گا۔ فرزند رسول نے ننھے سے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹا دیا کہ آؤ علی اصغر کو لے جاؤ اور سیراب کرا کے مجھے دے دینا۔ عزادارو لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ننھے سے بچے کو اٹھا کے کہتے ہیں میرے لال حجت ان پر تمام کر دے۔ پھر کیا تھا عزادارو، علی اصغر نے ننھی سی زبان کو سوکھے ہوئے لبوں پر پھیرنا شروع کیا۔ یہ وہ منظر تھا جب لشکر اعداء میں تلاطم پیدا ہوا، سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیاروں کو پھینکنا شروع کر دیا، اپنے اپنے کلیجے پکڑ کے بیٹھ گئے۔ جب پسر سعد نے لشکر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا تو ایک مرتبہ کہتا ہے ہرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عرب میں بہت سارے تیر ہوا کرتے تھے، کوئی چرند کے لیے، کوئی پرند کے لیے، کچھ ہرن کے لیے، کچھ جانوروں کے لیے۔ ہاں عزادارو ایک تیر ہوتا تھا تیر شیشوبہ، 3 منہ تیر۔ یہ وہ تیر تھا جو لوہے کی چادروں کو چاک کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا۔ خدا کی قسم عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی تھی کہ انسانوں پر اس تیر کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی تھی کہ تیر شیشوبہ انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ اے رباب تیرے اصغر کی قسمت، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو جب جناب مختار نے ہرملہ کو پکڑا ہے نا تو ایک مرتبہ جناب مختار کہتے ہیں ہرملہ بتا تو نے علی اصغر کو کیسے شہید کیا؟ ہرملہ کہتا ہے مجھے قتل کر دے مختار مگر مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میں نے علی اصغر کو کیسے شہید کیا۔ مختار کہتے ہیں نہیں ہرملہ تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے معصوم کو ذبح کیسے کیا۔ ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے کہ جب میں نے تیر شیشوبہ کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ زلفوں کو بکھرائے ہوئے، رخساروں پر خاک لگائے ہوئے، اے ظالم میرے بچے کو ذبح نہ کر، جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے بچے کو ذبح نہ کر۔ عزادارو چھٹے امام فرماتے ہیں تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کیا کرتا ہے، تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کیا کرتا ہے۔ تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا۔ تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتا ہے، بلکہ تیر نے علی اصغر کو اس کان سے لے کے اس کان تک ذبح کر دیا۔ فرزند رسول کے ہاتھوں میں ننھا سا علی اصغر کبھی ہرملہ کو دیکھے، کبھی ننھے سے بچے کو دیکھے، اے ظالم تو نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ عزادارو امام خیموں کی طرف لے کے چلے بچے کو، سوچا رباب پوچھے گی کہ پانی پلا دیا، سکینہ پوچھے گی بھیا کو پانی پلا دیا تو کیا جواب دوں گا۔ عزادارو وہ امامت، وہ ولایت و عصمت جو تذبذب کا شکار نہیں ہو سکتی، علی اصغر کی وہ شہادت تھی، یہ وہ مقام تھا کہ امامت متذبذب ہوئی، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ عزادارو ننھی سی قبر کھودی ذوالفقار سے،
کتنا مشکل کام، ایک ہاتھ میں ننھا سا علی اصغر اور ایک ہاتھ سے قبر کھودنا، بچے کو قبر میں لٹایا، قبر تیار ہوئی۔ ہازادارو ہمارے یہاں سنت ہے نا کہ جب قبر بن جاتی ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے۔ ارے اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو علی اصغر کیوں مارا جاتا؟ بس ہازادارو ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کی ننھی سی قبر پہ اپنے رخساروں کو رکھ دیا اور اتنا روئے کہ قبر آنسو سے تر ہو گئی، سنت رسول ادا۔ اے میرے لال اپنے غریب باپ کو معاف کر دینا، تیرا غریب باپ تجھ کو پانی نہ پلا سکا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، میر انیس کہتے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہازادارو در خیمہ پر آئے، مولا آئے، بیبیاں کہتی ہیں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ہمارے والی و وارث، ہم حلقہ بناتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے ہو کر گزریے گا۔ بیبیوں نے حلقہ بنایا، امام حسین بیبیوں کے درمیان سے گزرنے لگے، ایک ایک بیوی کو دیکھتے جاتے ہیں۔ رباب صبر کرنا، تیرا بچہ مارا گیا۔ ام فروا صبر کرنا، میری وصیت ہے، تیرا بچے کی لاش پامال ہو گئی۔ اے ام لیلا تو صبر کرنا، تیرا 18 برس کا کڑیل جوان علی اصغر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر خون اگل اگل کر مر گیا۔ ہازادارو جناب زینب کے پاس آئے، کہتے ہیں زینب لٹے ہوئے قافلے کا تم ذمہ دار ہوں گی۔ زینب جب یہ شام بیت جائے گی تو شام غریبہ آئے گی، بڑی ہولناک رات ہوگی، لباس لٹ چکے ہوں گے، لاشیں پامال ہو چکی ہوں گی، اور اس لٹے ہوئے قافلے کی ذمہ داری زینب تمہاری ہوگی۔ سکینہ سے ہوشیار رہنا، رانڈوں اور بیواؤں کا خیال رکھنا، میرے بیمار کربلا کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ زینب سر جھکائے ہوئے سن رہی ہے، ہاں میرے ماں جائے، میں سن رہی۔ امام نے کہا زینب اب ہمارے لیے وصیتیں سن لو، اب ہمارے لیے وصیتیں سن لو۔ امام حسین کہتے ہیں زینب تم گواہ تھی کہ جب رات کی تاریکی میں ہم نماز شب پڑھا کرتے تھے، اے زینب یہ رات بیت جائے گی، میں تو نہ ہوں گا تم ہوگی، تم نماز شب پڑھنا۔ میں کہوں اے میرے مولا علم غیب کے مالک، جس زینب نے کربلا کو جلتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ اس لائق رہے گی کہ نماز شب پڑھے مگر حکم امام؟ مگر دوستو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو قیام کی حالت میں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ گھٹنے پہ ہوتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتے ہیں۔ ہائے زینب جس کے دونوں بازو پسے گردن بندھے ہو، اس نے سجدہ کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا؟ ہازادارو امام حسین آئے، گھوڑے پر بیٹھے، ایک مرتبہ لجام فرس کو پکڑا، آگے بڑھانا چاہتے تھے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں میرے اسپے با وفا حسین تجھ کو آخری زحمت دینا چاہتا ہے، مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے۔ ہازادارو ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ ذوالجناح میں قدموں سموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو امام نے جھک کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ گھوڑوں کی سموں سے لپٹی ہوئی، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی مقتل گیا ہے زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ امام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا میری بچی اب یتیموں کی طرح زندہ رہنا۔ 4 برس کی بچی پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب رخساروں پر تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب سر سے ردا چھن جائے، جب گلے میں رسن بن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزادارو وہ وقت عصر جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی ظالم نے سکینہ کے رخساروں پر تماچا مارا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کہ میرا بابا حسین مارا گیا۔
کیا میرا بابا مارا گیا، کیا میرا بابا مارا گیا، کیا میں یتیم ہو گئی؟ میر انیس کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہذا دار فرزند رسول میدان کارزار میں پہنچے، فرزند رسول نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، وار کرتے جاتے تھے، آؤ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے ششماہے کو نہر کر دیا، ذبح کر دیا۔ ہذا دارو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ ہذا دارو دیکھ لو میری طرف، حسین نے یہ کہتے ہوئے تلوار نیام کے اندر رکھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو پھر کیا تھا؟ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تیغ مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، سننا آزادارو، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا نا وہ حسین کو پتھر مارتا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، یا علی کہتے تھے مولا اور سنبھل جاتے تھے۔ آزادارو 9,999 زخم حسین کے جسم مبارک پر آئے، کسی نے کاندھے پر تلوار ماری، کسی نے پسلیوں میں نیزہ پیوست کیا، کسی نے پیشانی پر تیر مارا، کسی نے گلے پر تیر مارا۔ 9,999 زخم حسین کے جسم نازنی پر پشت سے زمین پر تشریف لائے۔ زمین پر حسین گرے، شمر آگے بڑھا خنجر کو کند کرتا ہوا، پتھر پہ خنجر کو مارتا ہوا۔ کسی نے کہا شمر اتنا بتا دے، جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو خنجر پہ دھار کی جاتی ہے، مگر تو خنجر کو کند کیوں بنا رہا ہے؟ شمر کہتا ہے جب میں حسین کو ذبح کروں گا تو کند خنجر سے جب ذبح کروں گا تو زیادہ سے زیادہ تکلیف حسین کو ہو سکے، حسین زیادہ سے زیادہ تڑپ سکے۔ ہذا دارو جب یہ حسین کا سر جب کوفے کے دربار میں پہنچا ہے نا تو ابن زیاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا، اور ایک مرتبہ شمر کہتا ہے شمر کیا تو نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا۔ شمر کہتا ہے مگر ابن زیاد اتنا بتا کہ تجھے پتا کیسے چلا کہ میں نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا؟ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے حسین کے گلے کا گوشت بتا رہا ہے کہ تو نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا۔ آزادارو ابن زیاد نے حسین کے گلے کے گوشت کو اپنے چاقو سے تراشنا شروع کیا، حسین کے گلے کے ٹکڑے زمین پر کٹ کٹ کر گرنے لگے، کوہرام مچ گیا دربار کے اندر۔ آزادارو امام حسین 9,999 زخم حسین کے جسم پر، حسین زمین پر ہے، مگر شمر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ حسین کے نزدیک جا کے، سننا ایک مصائب کے جملے، حسین کے نزدیک جا سکے۔ بس شمر کو ایک ترکیب سوجی، ہمت نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ حسین زندہ ہے یا دم نکل چکا، ہمت نہیں ہے کہ حسین کے نزدیک جائے۔ ایک مرتبہ شمر کو ایک ترکیب سوجی، کہتا ہے فوج اشقیاء زینب کی چادر لوٹ لو۔ یہ کہنا تھا کہ حسین کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی، آنکھوں کی پتلیوں کو خیموں کی طرف پھیر دیا، تڑپ کے کہتے ہیں شمر ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے کوئی زینب کی چادر کی طرف نگاہ اٹھا کے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہذا دارو شمر نزدیک آیا، شمر نے امام کی پشت پر اپنا گھٹنا رکھا، امام کے بالوں کو پکڑا،
پس پشت امام کو ذبح کرنا شروع کیا۔ آپ کے 12ویں امام فرماتے ہیں زیارت نہیہ میں، سلام ہو میرے جد پر کہ جسے پس پشت ذبح کیا گیا، رک رک کر رگے گردن کاٹتا تھا۔ امام فرط درد سے کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے، کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے۔ ٹیلہ زینبیہ پہ زینب کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہتی ہے اے شمر میرے بھائی کو رک رک کر ذبح نہ کر۔ ارے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کا، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے خود سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں زادارو، جب شمر کو جناب مختار نے پکڑا نا تو ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں شمر یہ بتا کہ جب تو میرے مولا کو کند خنجر سے ذبح کر رہا تھا، جب رک رک کر میرے مولا کی رگ گردن کو تو کاٹ رہا تھا، تو یہ بتا میرا مولا کیا کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے مختار مجھے مار دے، مجھے جان سے مار دے، مگر مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ تیرا مولا کیا کہہ رہا تھا۔ مختار کہتا ہے نہیں شمر تجھے بتانا پڑے گا کہ جب تو گلا کاٹ رہا تھا میرے مولا کا تو میرے مولا کی زبان سے کون سے جملے تھے جو ادا ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ مختار اصرار کرتے جاتے ہیں اور شمر انکار کرتا جاتا ہے، لیکن جب مختار کا اصرار بڑھا، سننا عزادارو دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ جب میں تیرے مولا حسین کو ذبح کر رہا تھا تو ایک بار بار جملہ تیرا مولا کہتا تھا اے عباس تو کہاں ہے، اے عباس تو کہاں ہے، اے عباس تو کہاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ حاضرانو 12 ضربے ظالم نے لگائی، سر تن سے جدا ہوا، ایک دکھیاری ماں عرش سے فرش پر آ گئی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نور القما میرا بچہ ہے بے خطا، اے عرش نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، اے دور بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ حاضرانو نال بندیاں ہونے لگیں، نال بندیاں ہونے لگی، 600 گھوڑ سوار نال بندیاں ہوئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا پامال ہونے لگا۔ 12ویں امام فرماتے زیارت نہیہ میں، سلام ہو میرے جد پر کہ جس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کی سنوں سے لپٹ کر بہت دور تک چلے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ خیموں میں آگ لگ گئی، آزادارو خیموں میں آگ لگی۔ فاطمہ کبریٰ کے سر سے جب ردا چھنی تو فاطمہ کبریٰ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آنکھیں بند تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں تم کہاں ہو، پھوپھی زینب تم کہاں ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہاں کبریٰ میں تیرے سامنے ہوں۔ آنکھیں بند تھی جناب کبریٰ کی، کہتی ہے پھوپھی اماں میرے سر کی چادر لوٹ لی گئی۔ جناب زینب کہتی ہے کبریٰ آنکھوں کو کھول کے دیکھ، زینب کے سر پہ چادر باقی نہیں۔ ہاں زادارو خیموں میں آگ لگائی گئی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اس خیمے میں پہنچی جہاں بیمار کربلا غنودگی کی عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں سید سجاد کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ ایک بار جب سید سجاد کی عمر 4 برس تھی نا تو ماں وضو کر رہی تھی، وضو کے منزل پہ جب مسے کی منزل پر پہنچی نا تو ماں کی سر سے ردا ہٹی، سید سجاد نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ باپ نے بیمار کو بلایا، کہا اے سجاد اتنا بتا کہ جب ماں وضو کر رہی تھی تو نے آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ 4 برس کا سجاد کہتا ہے بابا میں جیتے جی مر جاتا اگر میری نظر ماں کے کھلے ہوئے سر پہ پڑ جاتی۔ بس عزادارو اندازہ لگاؤ کہ وہ سید سجاد جو 4 برس کی عمر میں گھر کی 4 دیواری میں ماں کے کھلے ہوئے سر کو نہ دیکھ سکے، جب اس نے خیموں میں آ کے کھولی تو زینب کے سر پہ ردا باقی نہیں۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ہاں عزادارو جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے. 11 مہینے گزر گئے اسیری میں. شام کے قید خانے میں سکینہ تھک کے ہمیشہ کے لیے سو گئے. ہاں عزادارو جب 1 سال کی گریہ اوزاری کے بعد آل رسول کی گریہ اوزاری نے قصر ظلم کی بنیادوں میں زلزلے پیدا کیے تو یزید نے ایک سیاسی چال چلی کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے. رات کی تاریکی میں سید سجاد کو بلایا. آج ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں, گلے میں توق نہیں ہے, کمر میں لنگر نہیں ہے. نوجوانوں آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کمر کا لنگر کیا ہوتا ہے. مجھے بھی نہیں معلوم تھا. جب میں نے لندن کے میوزیم میں دیکھا کہ عرب کا لنگر کیا ہوتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے. عزادارو ایک لوہے کی خاردار پیٹی جو بیمار کی کمر سے باندھ دی جاتی ہے, اس سے منسلک ایک زنجیر ہوتی ہے جو بہت دور تک جاتی ہے. اس سے منسلک لوہے کا ایک بہت بڑا گولا ہوتا ہے کہ جب تک بیمار اس لوہے کے گولے کو نہ گھسیٹے آگے نہیں بڑھ سکتا. ارے اندازہ لگاؤ دوڑتے ہوئے ناقے اور بیمار کے لیے یہ حکم کہ دوڑتے ہوئے ناکوں کا ساتھ. جزاک اللہ. چہلم آ گیا عزادارو. ہاں عزادارو چہلم آ گیا. امام زمانہ کو پرسہ دو جناب زینب کا, امام حسین کا پرسہ دو سکینہ کا. ہاں عزادارو چہلم آ گیا. رات کی تاریکی میں سید سجاد کو بلایا. یزید نے کرسی چھوڑ دی. کہا فرزند رسول سید سجاد اس کرسی پر بیٹھ جائیے. سید سجاد کہتے ہیں یزید آج کیوں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے, ہم تو تیرے دربار میں گھنٹوں کھڑے رہے. بتا غرض کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ یزید کہتا ہے فرزند رسول جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ, اپنے باپ کا خون مجھ پہ معاف کر دو اور یہ ساری دولت لے لو. یزید نے غلاموں کو اور باندیوں کو اشارہ کیا. کنیزوں نے خانوں پر سے کپڑے ہٹانا شروع کیے. جب سید سجاد نے ان سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھا تو کہتے ہیں یزید مجھ کو کیوں دے رہا ہے یہ دولت, روز محشر سرکار دو عالم کو دینا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا. عزادارو یزید کہتا ہے فرزند رسول آپ میری جانب سے آزاد ہیں, چاہے مکہ میں رہیے چاہے مدینے میں رہیے, یہ عزت کے ساتھ دمشق میں زندگی گزاریے. فرزند رسول کہتے ہیں جب تک اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لے, جب تک پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لے, اے زینب کبریٰ تیری عظمتوں کو سلام, آج تو معصوم امام تیرے مشوروں کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. ہاں عزادارو قید خانے میں سید سجاد آ کے کہتے ہیں 11 مہینے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے, ہم آزاد ہو گئے. پھوپھی اماں ایمان سے بتانا کسی قیدی سے کہو کہ آزاد ہو گئے تو خوش ہو جائے گا نا. 1 سال کے بعد کسی قیدی سے کہو کہ تم آزاد ہو تو خوش ہو جائے گا. مگر جب سید سجاد نے یہ جملہ کہا تو جو بی بی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی. ارے جو سر جھکے ہوئے تھے وہ سر جھکے رہے. اے سید سجاد ہم کو قید خانے میں مر جانے دو, دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے, علی کی بیٹیاں بے مخلا ہو جاتا. جزاک اللہ. عزادارو جناب زینب کہتی سید سجاد ان سے کہہ دو کہ ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے, ان سے کہہ دو کہ ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کر دے. بس عزادارو لٹا ہوا سامان واپس آنے لگا. یہ سید سجاد کا مسلح, یہ زہرا کی ردا, یہ علی اصغر کا جھولا. جب اصغر کا جھولا آیا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے ایک ماں نے تڑپ کے کہا ہوگا زینب جھولا آ گیا مگر جھولے والا نہیں ہے. عزادارو کٹے ہوئے سر آنے لگے. یہ جون کا سر, یہ حبیب کا سر, یہ سعید کا سر, یہ حر کا سر. اگلی منزل وہ آئی جب جگر کے ٹکڑوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے. یہ عباس کا سر, یہ قاسم کا سر, یہ اون و محمد کے چھوٹے چھوٹے سر, یہ علی اصغر کا ننھا سا سر, یہ حسین کا سر. عزادارو اس کے بعد ایک سر ایسا آیا کہ شام کی عورتیں چیخیں مار کر کھڑی ہو گئیں اور کہتی ہے زینب بس اتنا
بتا دے جب اس نوجوان کا گلا کٹا تھا تو اس کی ماں زندہ تھی؟ ارے خدا کرے وہ ماں مر جاتی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 برس کے کڑیل جوان کو ذبح کیا گیا۔ زینب کہتی ہے شام کی عورتوں ام لیلا کے بازو تھام لو۔ ارے یہی وہ بد نصیب ماں ہے جس کی آنکھوں کے سامنے 18 برس کے علی اکبر کو ذبح کیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج ناقے لائے گئے، ناقے پہ محمل تھی، محمل پہ پردہ تھا۔ کل کی طرح ناقوں کی پشتیں برہنہ نہیں تھی عزاداروں، سیدانیوں کو سوار کیا گیا، قافلہ چلا۔ راوی کہتا ہے کہ محمل سے چیخ کی آواز بلند ہوئی، کسی نے چیخ ماری اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا زینب تھی، دوڑتی ہوئی قید خانے کی طرف جانے لگی۔ راوی کہتا ہے اے زینب کچھ رہ گیا کیا؟ زینب کہتی ہاں میرے بھیا کی امانت رہ گئی، ایک ننھی سی ایک ننھی سی قبر پہ زینب نے رخساروں کو رکھ دیا۔ اے سکینہ مدینہ جانے کا بڑا شوق تھا، آج آل رسول مدینہ جا رہے ہیں، بس جیسے آواز آئی ہو اے پھپھی اماں جب عباس کی قبر پہ جاؤ، چچا کی قبر پہ جاؤ تو میرا سلام اور صغرا سے کہہ دینا بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے منہ پر تماچے نہیں لگے، کانٹوں کی بالیاں نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج ہی کا دن تھا عزادارو کہ اسیروں کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے یہ بیویاں قبر عباس پر آئی ہوں گی اور آ کے کہا ہوگا اے بھیا عباس ارے تیرے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، چادریں لوٹ لی گئی۔ اے عباس سکینہ تجھ کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں مر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزادارو بس ایک منزل اور زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ عزادارو جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو جابر بن عبداللہ انصاری وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ عزادارو ایمان سے بتانا جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے نا تو یہ تمنا کرتا ہے کہ لوگ آئیں مجھے پرسہ دیں، مجھے گلے سے لگائیں، مجھے تسلی دیں، مگر ہائے بیمار کربلا نے جب جابر کو دیکھا ہے تو دوڑتے ہوئے گئے اور جابر کو سینے سے لگا کے کہا اے جابر میرا بابا مارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرے مظلوم امام، 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 میرے
مظلوم امام، میرے مظلوم امام، میرے مظلوم امام، کس طرح بھولے زمانہ تمہیں مظلوم امام، میرے 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 مظلوم امام، تیری مظلومی پہ روتی رہی ہر صبح و شام، میرے مظلوم امام، میرے مظلوم امام، میرے مظلوم امام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین 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 یا حسین، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، 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 ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، بے گور و کفن لاشیں، بے گور و کفن لاشیں، ہم شیر سفر میں، نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوش بھلا کیا ہے، وہ دوش بھلا کیا ہے، پیمبر کی نظر میں، ملتی نہیں کوئی
مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس میں، ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس میں، زینب سر عریاں ہے، زینب سر عریاں ہے اسی کوفہ شہر میں نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، پھوپھی کی اسیری نے، پھوپھی کی اسیری نے دیے زخم جگر میں نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہے، بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہے، محشر میں ملیں گے وہ، محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لال و گوہر میں نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی 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 نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں
بے گورو کفن بھائی، بے گورو کفن بھائی، ہم شیر سفر میں نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں 6 ماہ کے اصغر کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے اصغر کو بھی نیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی، میں اپنے بھائی کا چہلوں منانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، سو آج فرش عزا کا بچھانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، فرش عزا کا بچھانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، وہ دشت جس میں کہ شبیر تیرا خون بہا، وہ دشت وہ دشت جس میں کہ شبیر تیرا خون بہا، اسے میں عرش مولا بنانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں،
وہ جس کی لاش کو رن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش کو رن میں کفن بھی مل نہ سکا، میں اس غریب کی تربت بنانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، جو زخم کھائے تھے تم نے وہ زخم گہرے تھے، جو زخم کھائے تھے تم نے وہ زخم گہرے تھے، جو زخم کھائے ہیں میں نے دکھانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے ہوں، غم حسین میں آنسو تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، میں اس یتیم کا نام سنانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے 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 آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، ساج فرش رضا کا بچھانے آئی ہوں، غم حسین نے آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، اپنی بادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ
دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کثر ظالم کبھی قید خانہ کبھی نوک نیزہ کبھی تازیانہ کبھی کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی ہر مصیبت ہر جفا تھی اسیر محن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے اون جعفر تھے اکبر تھے عباس تھے جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی چادر نہ تھی کیسی بیداد تھی رہات ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی تیری شادی کچھ اس طرح میں ہوئی کوئی سہرے کا بھی پھول باقی نہیں ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے حسین 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 حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سن کے نام مولا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لوریاں دے کے جسے زندان سلایا ہوگا، 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 لوریاں دے کے جسے لوریاں دے کے جسے زندان لوریاں دے کے جسے زندان سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندان، لوریاں دے کے جسے زندان سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندان سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندان سلایا ہوگا، سینہ بابا کا تجھے، سینہ بابا کا تجھے یاد تو آیا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندان سلایا 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 ہوگا، لوریاں دے